شرمساری ہو، پشیمانی ہو، بہت زیادہ آدمی کو احساس ندامت ہو، اس کے لیے میں نے 10 صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ کیا۔ سات نے اپنے آپ کو کس طرح پلکوں سے باندھا اور 3 نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کہاں تو پہلے جو گناہ کر چکا اس پر شرمندگی ہو اور اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا توبۃ نصوحہ، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا اس میں 6 باتیں۔ سب سے پہلی بات ہوئی کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو اور اس سے اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہو کہ میرا کیا کرے گا، اتنے بڑے بڑے گناہ میری زندگی میں، نمازیں بھی چھوڑی، روزے بھی چھوڑے، سنتیں بھی ذبح کی، کیا کیا اللہ کے حکموں کو توڑا، کیسے کیسے گناہ ہوئے، یہ احساس ندامت ہو۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ کر چکا ہے آئندہ اس کا تصور بھی کرنے سے ڈرتا ہو، ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو۔ لیکن صرف توبہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اگر کسی کا حق کھایا ہے اس کا حق ادا کرے۔ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر کے توبہ کرتا رہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا حق کھایا ہے اس کا حق ادا نہ کرے۔ نمبر 2، 3، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا 1000 توبہ کرتا رہے اس سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس سے معافی مانگے گا اور وہ معاف کرے گا تب گناہ معاف ہوگا۔ اور اگر اللہ کا کوئی حق ہے اس حق کو ادا کرے۔ اب 100 سال کے بعد توبہ کر رہا ہے، اگر اس سے پہلے کافر تھا تو کوئی بات نہیں، نہ اس پر نماز فرض تھی، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، نہ روزے فرض تھے۔ لیکن اگر وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان مانتا تھا تو جو اللہ کے اس نے حقوق کھائے، روزے بھی نہیں پڑھے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ بھی نہیں دی، پچھلے دور کی، اور کتنے اللہ کے حقوق کھا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ خالی توبہ 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 توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ جو گناہ کر چکا ہے ان گناہوں سے توبہ کرے، لیکن جو اللہ کے حقوق کھائے ہیں ادا نہیں کیے ان کو ادا کرے، اور نہیں کر پا رہا ہے تو پختہ ارادہ کرے اور اسی دن شروع کر کے ادا کرنا۔ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، پچھلی نمازیں ادا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹ گئی تھی اتنی زیادہ آپ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کافر تھا آج تک؟ اگر فرض تھی تو کیا کرے گا؟ وہ ادا کرے گا۔ چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرے، چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرے، چھوٹی ہوئی زکوٰۃ کو ادا کرے، جن انسانوں کے حقوق کھائے ہیں ان کے حقوق ادا کرے، جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے جا کر کے گھر میں جا کر معافی مانگے، جن کی غیبت کی ہے اپنی مجلس میں، اپنی جگہ غیبتیں کرتا رہا، ان کو جا کر بتائے میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آج میں معافی مانگنے کے لیے آیا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ جب تک وہ نہیں معاف کریں گے، توبہ توبہ کرنے سے گناہ نہیں معاف ہو جائے گا۔ آئندہ اس گناہ سے توبہ کرنے کا ارادہ کریں، لیکن اتنا بھی کافی نہیں۔ جن پچھلے دور میں، گناہوں کے زمانے میں جہاں گناہ کر رہا تھا، اب ان وقتوں میں نیکیاں کرنا شروع کریں۔ جہاں جھوٹ بولتا تھا اس کی جگہ سچ بولے، جہاں دھوکہ دیتا تھا آج کے بعد اس سے توبہ کرے۔ بعض ایسے گناہ ہیں لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، وعدہ خلافی اور جھوٹ کو تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے ہیں۔ آج خاص طور سے بس وعدہ کیا، فون کرتے رہو،
بعد ملا کیا ہوا بھائی اس سے گناہ ٹوٹ گیا. بخاری کی حدیث ہے, مسلم شریف میں اس کی تفصیل ہے. فرمایا جس طرح کچھ بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں تو حکومت ان کا مقدمہ خود عدالت میں دائر کرتی ہے. حکومت مستغیث بنتی ہے, وہ خود اس کا مقدمہ دائر کرتی ہے. ایسے لوگوں کا عدالت میں مقدمہ بنایا جاتا ہے نا, سرکار بنا فلاں, سرکار بنا فلاں. اسی طرح قیامت کے دن صرف 3 بدقسمت ایسے لوگ ہوں گے پوری کائنات میں جن کا مقدمہ اللہ دائر کرے گا, جن کا مقدمہ اللہ دائر کرے گا. فرمایا میں ان کا مقدمہ دائر کرتا ہوں. یہ نہیں بول رہے میں مقدمہ کروں گا اور میں فیصلہ کروں گا اس کا. سب سے پہلے کون آدمی؟ جس نے کسی سے وعدہ کیا اور دھوکہ دے دیا, کسی کو پناہ دیا اپنے یہاں اور ثم غدر, پھر غداری کی, اس کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. کسی کو دھوکہ دے کر کے گھر بلایا اور پھر اس پر حملہ کر دیا, اس کو قتل کر دیا. پناہ دیا اپنے ملک میں, پھر دیکھا حالات میرے لیے خراب ہو گئے, اس کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. فرمایا اس کا مقدمہ اللہ دائر کرے گا. جب اللہ دائر کرے گا ایسے آدمی کا مقدمہ, کیا بچے گا پیچھے؟ یہ چھوٹا مقدمہ ہے. جس آدمی پر بھروسہ کیا گیا اور اس نے اپنی ظاہری دینداری جتائی اور لوگوں کو اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اندر اندر وہ دھوکے دیتا رہا, غداریاں کرتا رہا, یہ چھوٹا مقدمہ ہے. اس کا مقدمہ اللہ دائر کرے گا. اللہ اکبر. اور بڑی زبردست بات جس کو لوگ سمجھتے ہیں لوگ سے چاہ کی ہے, یہ کسی کو مزدور رکھا, دن بھر بیچارے سے کام کراتا رہا اور شام کو جب پیسے دینے کا نمبر آیا, کہا بیڑی نہیں پی تو نے, تو بیچ میں کھڑا ہوا نہیں تھا, بھائی پیسے دبا ہو جائے یہاں سے. پھر اس کو دھوکہ دینے لگ گیا. فرمایا اس مزدور کا مقدمہ اللہ دائر کرے گا. اللہ اکبر. میرے ساتھیوں, ہم کہتے ہیں توبہ توبہ, ہمارے جموں میں تو توبہ بڑی زبردست ہوتی ہے. غیر ایمان والے بھی توبہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ کان کو ہاتھ لگاتے, ایک مرتبہ ناک کو ہاتھ لگاتے, ایک مرتبہ پیر کو ہاتھ لگاتے, پھر کہتے ہیں جوتی اوپر ڈھک رکھو. یہ توبہ ہے. یہ 6 کام ہیں. جو یہ کام کرے گا اس کی توبہ ہے, اور جو نہیں کر رہا ہے توبہ ڈرامہ کر رہا ہے, اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. دیکھو وہ 7 صحابہ کرام, انہوں نے اپنے آپ کو پلروں سے باندھا, دوسرے 3 نے کہا اگر ہم باندھیں گے یہ ڈرامہ ہو جائے گا, یہ توبہ نہیں ہوگا, ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تو اللہ غیوب ہے, رازوں کو جاننے والا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو آدمی گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے, رات میں توبہ کرتا ہے, اس کی توبہ تو ڈرامہ ہے, تو دھوکہ دے رہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, توبوا الی اللہ, توبہ کرو اللہ کے سامنے, توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو, خالص توبہ کرو, پکی توبہ کرو. توبہ کرو گے کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. آدمی کی ہر ایک کی زندگی گناہوں سے لت پت ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا, وہ سب سے بڑے دھوکے. کتنے گناہ کیے اس نے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بہت دفعہ آپ نے سنی. وہ جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, ہر ایک نے اپنی زندگی کے ایک ایک نیک کام کا حوالہ دے کر اللہ سے معافی مانگی. وہاں ایک لفظ ہے ان کنت تعلم, اے خدا اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے, تیرے لیے, ورنہ نیکی تو کی ہے, اور بھی تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں نیکی کرنے کے. اگر مجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے لیے کی ہے, اے خدا مجھے ہمارے سامنے اس چٹان کو ہٹا دے. اتنے گناہ کیے ہم نے, تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو گناہ کرنے کے بعد آدمی کو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے, مگر شرمندہ رہتا ہے, سوچتا ہے توبہ تو کر رہا ہوں, مگر میری جو پچھلی زندگی گزری ہے اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا, اللہ کے ہاں کیسے پیش ہوں گا. اسی کے لیے ہمت بنائی گئی. عسیٰ ربکم, قریب ہے ربکم, تمہارا رب, ان یکفر عنکم سیئاتکم,
قریب ہے کہ تمہارا رب ایکفرا مٹا دے عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو مٹا دے. مٹانے کے معنی پیچھے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، سب سے پہلے اعمال نامے میں سے ختم کر دے. جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے قیامت کے دن وہ ورقہ پلٹا جائے مگر اس میں گناہ نہ ہو. نمبر 2، گناہ کرتے کرتے جو گندی عادتیں ہو گئی تھیں، کہتے ہیں جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے مگر عادت نہیں بدلتی ہے، فرمایا اللہ بدلے گا. گناہوں سے توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ آدمیوں کو بدل دے گا. جو آدمی 100 سال تک جھوٹ بولتا رہا اب ایسا سچ بولے گا کبھی اس سے جھوٹ بولو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا رہا، دھوکے، غداریاں، اور جو لوگوں کے پیسے کھاتا رہا وہ تلاش کر کر کے ان کے پیسے ادا کرے گا، مزدوری دے گا، دھوکہ نہیں دے گا. وہ جو 3 آدمی غار میں پھنسے تھے نا، اس میں ایک تو مزدور کا ہی قصہ ہے، آخر میں اس کا نمبر آئے گا. اس کو کہا جائے گا بھائی اب اگر تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو کر دو. اور میں اور آپ بھی ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں، ہے کوئی ایسا کام پوری زندگی کا جس کو ہم کہہ سکیں کہ اے خدایا یہ کام لوجہ ہی کا، حدیث میں الفاظ صرف تیرے لیے کیا ہے. کوئی کام نہیں پیش کر سکتا ہے آدمی. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو مگر میں نے تو بار بار اپنی کتاب زندگی پڑھی، اگر مجھ پر کوئی چٹان گر جائے میرے سامنے کوئی کام نہیں ہے میں پیش کر سکوں. اے خدا کوئی 8 کلو مکھی اس کی مزدوری طے ہوئی کہ پورے دن کی دیہاڑی تجھے 8 کلو مکھی دوں گا. شام کو جب میں نے اس کو مکھی دی اس نے کہا میرے پاس بوری نہیں، تھیلا نہیں، ابھی میں کہاں لے جاؤں، رکھ اپنے پاس بعد میں آؤں گا. وہ چلا گیا اور واپس نہیں پلٹا. میں نے دیکھا اس کی مکھی کو کیڑے لگنے لگے، اس کی مکھی کو چوہے کھا رہے ہیں، مکھی سڑ جائے گی، یہ تو کام نہیں آئے گی، میں اس کو کیسے بچاؤں. تو میں نے اس کو کھیت میں بو دیا. اس مکھی میں اتنی برکت ہوئی، اتنی مکھی ہوئی بہت ہی زیادہ. میں نے اس کو اور بویا، اس سے وہ مکھی بڑھنے لگ گئی. پھر میں نے اس مکھی کی بکریاں خریدی، پھر بکریاں بیچی تو گائیں خریدی، پھر ان گایوں کے لیے ملازم لگائے، بہت گائیں ہو گئی. پھر وہ اچانک ایک دن آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میری وہ 8 کلو مکھی کہاں ہے. میں نے کہا بھائی 8 کلو مکھی 12 سال کے بعد آ کر مانگ رہا ہے. 12 سال تک کیا مکھی رہتی ہے، اس کو چوہے نہیں کھا جاتے، کیڑے نہیں کھا جاتے. وہ جنگل میں گائیں چل رہی ہیں، یہ گائیں بھی اور ان کے نوکر بھی سب کے سب تیری مکھی ہیں. اس نے کہا مجھے بے وقوف مت بنا، سیدھی سیدھی بات کر. اس نے کہا کوئی بے وقوف نہیں بنا رہا. پورا قصہ سنایا، کہا یہ سب گائیں تیری ہیں. مگر وہ بھی عجیب آدمی، اس نے پلٹ کر الحمد شکریہ بھی نہیں کہا، جزاک اللہ بھی نہیں کہا. چلیے تو اپنے لیے رہنے دے. اس نے کہا چل سب ہاں، ایک بھی نہیں دی اس کو، کچھ بھی نہیں دیا اس کو. اور کہا میرے دل کے اوپر ذرا سا احساس نہیں ہوا کہ اس نے ایک گائے بھی مجھ کو نہیں دی. اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے اے خدا آج اس چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے. اللہ ہی کے لیے کوئی کام کرنا کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اللہ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. مٹانے کا پہلا معنی اعمال نامے سے مٹا دے گا. مٹانے کا دوسرا معنی ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے جو عادت خراب ہو گئی تھی اس عادت کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اور مٹانے کا تیسرا معنی ان وقتوں میں جب وہ گناہ کیا کرتا تھا اب خود بخود ان وقتوں میں نیکیاں کرے گا. پہلے راتوں کو جاگتا تھا کس طرح چوریاں کروں، کس طرح اس میں سے بڑا بل بناؤں، کیسے پیسے کھاؤں، ادھر سے ادھر لکیریں مارتا تھا. اب رات میں جاگتا ہے توبہ کرنے کے لیے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے. عسیٰ ربکم سو گئے. عسیٰ ربکم، عسیٰ کے معنی قریب ہے، ممکن ہے یہ بات. اور جب اللہ کہے ممکن ہے تو اس کا مطلب پورا یقین رکھو ایسا ہو کر رہے گا. اس میں ایک بات بتاؤں، حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے اور پھر وہ سوچے کہ میں نے توبہ کی اور پھر بھی میری مصیبتیں کیوں نہیں جا رہی ہیں، میں نے تو وہاں سے توبہ کر لی، اس کا مطلب میری توبہ قبول نہیں. حدیث میں جو یہ سوچے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی، نعوذ باللہ وہ اللہ کو بخیل سمجھتا ہے،
مگر توبہ کرنے کے باوجود مصیبت نہیں جاتی ہے کبھی کبھی، اس پر نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ ایک ہے گناہ کو معاف کر دینا اور دوسرا ہے اس گناہ کی وجہ سے اثر مرتب ہونا۔ مثلاً ایک آدمی نے زہر کھایا ہے، اس کے بعد احساس ہوا کہ میں نے خودکشی کر لی، اس نے سچی توبہ کری، ساری امت کا اتفاق ہے گناہ معاف ہو جائے گا اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے گا۔ مگر زہر کھانے سے مر تو گیا بندہ۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے کچھ مصیبتیں جب آ گئی تو وہ تو وقت پر جائیں گی۔ آدم علیہ السلام نے سے نافرمانی ہو گئی، وہ دانا کھا لیا تو جنت سے تو نکلنا پڑا۔ ہاں غلطی معاف ہو گئی، اور وہ جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ دنیا میں پھرتے رہے اور توبہ کرتے ہو، ہوائی بات ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ لوگ قرآن حدیث نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ سے سیکھے سے فَتَابَ عَلَيْهِ، وہی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں توبہ تو قبول ہو گئی مگر اثر مرتب ہوگا، یہاں سے چلنا پڑے گا، چلو یہاں سے نکلو، جاؤ دنیا میں جنت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب مٹا دے تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور خالی گناہوں کو معاف نہ کرے بلکہ داخل کر دے تم کو جنات، ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہر بہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ آیت وہ ہے جس کے لیے بہت سارے بزرگوں نے کہا پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی، آدمی کو سہارا دینے والی یہ آیت ہے۔ ایک تو سورہ رات میں آیت ہے جس کے لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سہارا دینے والی آیت ہے وہ ہے کہ اللہ گناہوں کے باوجود تم کو معاف کر دے گا۔ دوسری یہ آیت ہے، کیا آیت ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کا دن ہے، بڑے بڑے رسوا ہوں گے، اونچے اونچے مرتبوں والے بھی، اللہ معاف کرے اگر کوئی گناہ آ گیا تو کھینچے جائیں گے، پکڑ ہو جائے گی، مگر یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یوم لا یخزی، جس دن رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تو آپ کی بات ہے والذین آمنوا معہ، اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اب ساتھ ایمان لانے والے اصل تو صحابہ ہیں، ہو گئی ان سے غلطیاں اگر، مگر اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو بچائے گا، ان کے گناہ سامنے نہیں آئیں گے، ان کی نیکیاں سامنے آئیں گی۔ تو اصل تو صحابہ کے لیے ہے، لیکن تمام مفسرین نے کہا کہ ظاہری الفاظ تو عام ہیں، اس لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں اے خدا تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں رسوائی اور ذلت سے بچاؤں گا، تو ہمیں بھی بچا سکتا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ، جس دن رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے۔ منظر کیسا ہوگا؟ رسوا نہیں ہونے دے گا، محشر کے میدان میں فیصلے ہوں گے، ان کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جنت اور محشر میں بڑی دوری ہے، تو یہاں سے محشر تک جنت میں جانے کے لیے ان کو ایک لائٹ ملے گی، نور ملے گا، نورہم یسعی، ان کی روشنی یسعی، دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم، ان کے آگے بھی، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب میں۔ اور سورہ حدیث میں آپ سن چکے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روشنی کیسے ہوگی؟ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے بقدر کسی کی روشنی ایسے ہوگی کہ مشکل سے اپنے پیر نظر آئیں گے تو گھسٹ گھسٹ کر چلے گا، پھر گرے گا، منہ کے بل گرے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، روشنی کا کم ہے۔ اور مفسرین نے کہا کہ اصل میں ہے کیا کہ انسانوں کے گناہ کبھی تو دنیا میں معاف ہو گئے اور کبھی قبر میں پٹائی شٹائی ہوگی مگر محشر سے پہلے معاف ہو جائیں گے، کبھی محشر میں جا کر کے تھوڑی سزا ملے گی مگر جہنم میں جانے کا نمبر نہیں آئے گا، اور کبھی محشر میں فیصلہ ہو گیا مگر جنت تک پہنچنے کے لیے دھکے شکے لگیں گے، معاف ہو جائے گا،
جنت میں جا کر کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کسی کی روشنی کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی کہ مدینہ منورہ سے بیٹھ کر کے یمن کی صنعاء پہاڑیوں کے دل کے گرے اتنی روشنی ہوگی، ایسی بھی لائٹ ہوگی، اس کا گھر جنت کا نظر آئے گا، خود بخود سیدھا جنت کے اپنے محل میں پہنچ جائے گا۔ لیکن پیچھے سورہ حدید میں پڑھ چکے ہم، یہاں رسوائی کا ذکر کیوں آیا؟ اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں ہے کہ سچے ایمان والوں کو یہ روشنی ملے گی، لیکن کچھ کچے بھی جو کہتے تھے مسلمان لیکن مسلمانوں کے جیسے ان کے کام نہیں تھے، وہ بھی ان کے پیچھے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے یار ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی، ہمیں بھی جانے دو۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ وہ کہیں گے یار رکو مسلمانوں، تمہارے پاس لائٹ ہے، ہم بھی تمہاری لائٹ پہ چلیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ ان سے کہا جائے گا روشنی یہاں نہیں ملتی، روشنی تو دنیا سے لے کر آنی تھی، یہاں نہیں ملتی ہے روشنی۔ وہ سمجھیں گے کہ شاید کدھر کہہ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو۔ وہ پیچھے مڑیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ۔ اچانک ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، اندر بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اندر جنت، باہر جہنم۔ یہ چیخیں گے أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یار ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ مسجد میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں ہاں جاتے تو تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، پورے نہیں تھے، بس جیسی ہوا چلتی تھی ویسے تم بھی ہو جاتے تھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہتے تھے۔ انتظار کا مطلب دینداری کا ماحول دیکھا دیندار بن گئے، بے دینی کا ماحول دیکھا بے دین بن گئے، شیطانوں کو دیکھا شیطان بن گئے، ولیوں کو دیکھا ولی بنتے رہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم کو اس قیامت کے بارے میں شک تھا، اب تمہارا شک ہوا دور۔ ہائے ہائے، تو یہ طبقہ کہاں جائے گا؟ کہا یہودیوں اور عیسائیوں اور سب سے نیچے کے طبقے۔ اس موقع کے لیے کہا گیا کہ وہ رسوا ہوں گے، مگر اللہ کی ایمان والوں کو رسوا ہونے نہیں دے گا۔ اے کاش کے ایمان ہو، کہیں ہم بھی اسی کھاتے میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اور وہ منافقوں کو جب دیکھیں گے کہ ان کی لائٹ ختم ہو گئی اور وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور دعا کریں گے۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا کر دے تو ہماری روشنی کو، ہمارے گھر تک روشنی دے دے۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیتیں جہاں اوپر پڑھا تھا قَلَقُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ، وہاں سے لے کر یہاں تک ان آیتوں کو بار بار پڑھو۔ ہم نے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا کیا انتظام کیا، خاک انتظام کیا۔ قرآن پڑھانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑی سا مشکل ہے، وقت نہیں ملتا ہے، آپ بس جلدی آیا کرو، جلدی بھاگا کرو، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں، اتنی بیوقوفی ہے ہماری، اتنا ہم نے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا انتظام کیا، لیکن زیادہ تو کمال کے وہ لوگ ہیں جو سنتے ہی نہیں قرآن، جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں، بس نماز پڑھی باہر جا کے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سن کر کے پھر عمل کرنا پڑے گا، بڑے چالاک ہیں، قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے۔ کسی چیز کو نہ جاننا ایک جرم ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا پھر دوسرا جرم ہے۔ وہ یہ سوچیں کہ ہم قرآن سنیں گے نہیں تو بچ جائیں گے۔ اللہ صدق اللہ مولانا۔